اپوزیشن 31 جنوری تک استعفے دینا چاہتی تھی اور حکومت کے لیے مہلت تھی کہ تب تک آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، نہیں تو ہم آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اور یہ استعفوں کی ڈیڈ لائن بھی پہلی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی وہ دے چکے تھے. لیکن اپوزیشن کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ان خیالات کی حامی نہیں تھی، اور پہلا جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا وہیں پر آصف علی زرداری نے نو کانفیڈنس موشن پنجاب میں لانے کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ پی ایم ایل این کی اور مولانا فضل الرحمان کی اس اپروچ سے بالکل متفق نہیں تھے کہ ہمیں استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر نکل جانا چاہیے. لیکن اس تمام عرصہ پی ڈی ایم کی سیاست کا محور ایک ہی چیز تھی کہ ہم استعفے دیں گے اور حکومت کو گرائیں گے، اور اتنی دفعہ بیانات دیے کہ ان بیانات سے اب ان کے لیے واپس نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور حکومت کے وزیر، مشیر اور خود وزیر اعظم اب ان کو للکار رہے ہیں کہ آپ تو استعفوں کی رٹ لگا کر بیٹھے تھے کہ منہ پہ استعفے ماریں گے، تو وہ کہاں ہیں استعفے؟ آپ کو کچھ وہ بیانات دکھاتے ہیں جہاں پر یہ باقاعدہ اپوزیشن والے للکارتے تھے کہ اگر آپ جائیں گے نہیں تو ہم آپ کو بگائیں گے. سنیے وہ کہتے کیا ہیں. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں. ابھی ہم نے باضابطہ استعفے نہیں مانگے، یقین مانو میرے گھر استعفوں کے انبار لگ گئے. 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا. جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جمع ہو رہے ہیں، استعفیٰ جمع ہوں، استعفیٰ بھی انکلوڈ ہوں گے. پڑے تمہارے استعفے کرو قبول ان کو. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پوری قومی قوت کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے. یہ باتیں تو بہت کر لیں لیکن عملی وقت پہ ابھی تک ان کے اندر اتفاق نہیں ہے، اور انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، استعفے دینے ہیں، سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے، بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے. یہ ساری چیزیں بیک وقت ہو نہیں سکتی. وہ کون سا ایسا جادوئی طریقہ کار ہوگا کہ یہ سارا کچھ کر گزریں گے. آج ایک ہیڈ لائن چھپی اردو اخبارات میں، اور پرائم منسٹر کے انٹریکشن کے حوالے سے تھی، اور پرائم منسٹر کے الفاظ جو ہیڈ لائن میں چنے گئے ہیں وہ کہتے ہیں بس تھوڑا صبر. اور یہ پڑھنے کے بعد فوراً مجھے فیض کی ایک نظم یاد آئی. میں نے سوچا کہ اس کا ایک آدھ مصرع پڑھوں گا. ابھی پروگرام میں آ رہا تھا تو پروگرام میں آنے سے پہلے مریم نواز نے بھی ایک ٹویٹ کی، اور پرائم منسٹر کے استعفوں کے چیلنج کے اوپر ان کے بھی جو کلوزنگ ورڈز ہیں، کلوزنگ ریمارکس ہیں، انہوں نے بھی کہا تھوڑا صبر تو کرو. تو اب وہ فیض کی نظم شاید ان دونوں کو ایک دوسرے کو ضرور سنانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں ہم. جسم پر قید ہے، جذبات پر زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پر تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. یہ پاکستانیوں کے حالات بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں، لیکن سیاستدان اپنی اپنی سیاست میں مصروف ہیں، اس کے علاوہ شاید ان کی توجہ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے جو کل انٹریکشن کیا اس میں اپوزیشن کے لیے وہ اپنے روایتی جملے چور اور ڈاکو، اس کے اوپر ان کا زور برقرار ہے. دکھائیے گا جی. ارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو. میں نے جس دن ان چوروں کو این آر او دے دیا نا، یہ یاد رکھنا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جو ان 2 بڑے ڈاکوؤں کو 2 این آر او دیے، وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں. وہ فورن فنڈنگ ایک اور لٹکتی تلوار ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں؟ اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے. 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. کیا وہ جو فضل الرحمان ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان جو کہتے تھے کہ ہمیں تو عمران سے بات ہی نہیں کرنی ہے، حکومت سے تو ہمیں لینا دینا ان کو ہی نہیں، ہم تو ان کے خلاف ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں. سلیکٹر سے اصل جنگ ہے. وہ سلیکٹرز کے ساتھ اچانک انہوں نے پینترا بدل کے ایک نئی پوزیشن اختیار کی ہے. دکھائیے گا جی. ہماری جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جنگ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہماری شکایت ہے، ہمارے گلے ہیں، اور یہ جو کچھ مصیبت اس وقت قوم پر مسلط ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار تسلیم کرے. پاکستان میں مہنگائی بھی ہے،
پاکستان کے اندر وہ تمام گورننس کے جو پاسبل ایشوز ہو سکتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اپوزیشن یکسو نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. اقتدار لینا، اس کے لیے تاولا ہونا، وہ کوئی بہت اچھی اپروچ نہیں ہوتی. آپ کو حکومت کو مشکل ایشوز کے اوپر اور ان کی کمزوری کے اوپر، گورننس کے ایشوز کے اوپر، کرپشن کے اوپر 7 پوائنٹس ڈکلائن آئی ہے آپ کی ٹرانسپیرنسی انڈیکس کے اوپر. آپ کے LNG کے، شوگر کے، ویٹ کے ایشوز آج بھی اتنے ہی بڑے کھڑے ہیں، لیکن فوکس اس پہ نہیں ہے. تتر بتر ہے، 10 بندے اس کو مل رہے ہیں، 10 بندے اس کو مل رہے ہیں.